اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن بنون تغیر شکیلا نہیں حاضر معلوم واحد مذکر حاضر اور اب مت کہیں لشیء واسطے کسی چیز کی انی فاعل ذالک غدا کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ یعنی انشاءاللہ کہا کرے واذکر ربک اور اب یاد کیجیے اپنے پروردگار کو اذا نسیتا جب آپ بھول جائے وقل اور اب کہا کریں عسیٰ ان یہدینی ربی قریب ہے کہ ہدایت دے مجھ کو میرا رب لأقربا واسطے زیادہ قریب کے من ھذا رشدا اس بھلائی سے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور وہ ٹھہرے رہے اپنی اس غار میں 300 سنین 300 سال وازدادوا 9 اور بھی 9 سال 309 سال قل اب کہہ دیجئے اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے غار میں لہ غیب السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب چھپی باتیں وہی جاننے والا ہے ابصر بہ واسمع بہت خوب دیکھنے والا خوب سننے والا ما لہم من دونہ من ولی نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست ولا یشرک فی حکمہ احدا اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں اپنی بادشاہی میں کسی ایک کو وَاتْلُ اور آپ پڑھے ما اوحی الیک من کتاب ربک جو وہی بھیجی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتہ کوئی نہیں بدلنے والا اس کے کلموں کو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ ملتحد التحد یلتحد سے ملتحدہ چاہے پناہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور آپ روک رکھیں اپنے آپ کو مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے اپنے رب کو صبح و شام یریدون وجہہ اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ولا تعد عیناک عنہم اور نہ ہٹ جائیں پھر جائے آپ کی آنکھیں ان سے ترید زینت الحیات الدنیا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت ولا تطع من اغفلنا قلبہ اور اب نہ اطاعت کرے اس شخص کی کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا اپنی یاد سے واتبع ہواہ اور وہ پیچھے پڑ گیا اپنی خواہش کے وکان امرہ فرطا اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھنے والا وقل اور اب کہہ دیجئے الحق من ربکم حق تمہارے رب کے پاس سے ہے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے فمن شاء فلیؤمن جو چاہے ایمان لائے ومن شاء فلیکفر جو چاہے کفر کرے ہم نے آپ کو حق کا رستہ بتا دیا اب تمہاری مرضی انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے تیار کی ظالموں کے لیے آگ کیسی آگ احاط بہم سرادقها گھیر لے گی ان کو اس کی لپیٹے سرادق کہتے گناتے یعنی لپیٹے آگ کی وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ پانی مانگیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا ہاں جی یعنی مراد غیث بارش کو بھی کہتے ہیں نا اور اس کا معنی فریاد بھی ہے اگر وہ فریاد کریں گے یغاثوا بماء کالمہل استغاث یستغیث باب استفعال اگر وہ فریاد چاہیں گے یغاثوا وہ فریاد کیے جائیں گے بماء ایسے پانی کے ساتھ کالمہل جو تیل کے تل چھٹ کی طرح ہوگا
یشوی الوجوہ بھون دے گا، جھلس دے گا چہروں کو، بئس الشراب بہت برا ہے پینا، وساءت مرتفقا اور برا ہے وہ ٹھکانہ جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جو اچھے عمل کرے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ لوگ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہیں، چلتی ان کے نیچے نہریں۔ یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے ان باغوں میں، جنتوں میں، کیا پہنائے جائیں گے؟ من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، اساورہ اسورہ کی جمع، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، بریک اور موٹے ریشم سے، متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان باغات میں، علی الارائک، پلغوں پر۔ نعم الثواب، بہت اچھا ہے بدلہ، ثواب میں نا بدلہ، وحسنت مرتفقا، اور اچھا ہے ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم میرے والد کا اونچی پڑھا جاؤ تھوڑا یہاں سمجھ آئے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذوی الارحام، ذوی الارحام، جو رحم کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، نانا نانی ماما خالہ وغیرہ۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبی اسامہ حدثکم ادریس قال حدثنا طلحۃ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ولکل جعلنا موالیا والذین، ہر ایک کے بنایا ہم نے وارث موالیہ، والذین عقدت ایمانکم، عقدت، عقدت لکھا انہوں نے، یہ بھی نسخہ ہے، ٹھیک ہے، قرات ہے عقدت، مشہور قرات ہے۔ قال کان المہاجرون حین قادم المدینہ، تھے مہاجر جب آئے مدینہ میں، یارث المہاجری الانصاریہ، وارث بنتا مہاجر انصاری کا، دون ذوی رحمہ، دون ذوی رحمی، اس کے رشتہ داروں کے علاوہ، اس بھائی چارے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کیا تھا۔ للأخوۃ التي آخى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، فلما نزلت جعلنا موالیا، جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے وارث بنائے۔ ہاں جی، قال نسختها والذین عقدت ایمانکم، تو منسوخ کر دیا اس آیت نے اس کو، کس کو؟ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی جن کے ساتھ تمہارے بھائی چارے ہیں۔ اب وراثت کن کو ملے گی؟ ورثاء کو، رشتہ داروں کو۔ باب میراث الملاعنۃ، ملاعنہ، ہاں جی، ملاعنہ کی وراثت، ملاعنہ لیان پڑھا ہے نا آپ نے، اگر خامد بیوی آپس میں لیان کریں تو پھر وراثت کا کیا ہوگا؟ بچہ کس کا وارث بنے گا، ماں کا یا باپ کا؟ حدثنا یحییٰ بن قزعہ قال حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رجلا لعن امرأته، لعن ان رجلا لعن امرأته، ایک آدمی نے لیان کیا اپنی بیوی سے فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وانتفى من ولدها، اور انکار کیا اس نے اپنے بچے کا، یہ میرا نہیں۔ ففرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحق الولد بالمرأة، رسول اللہ نے خامد بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی اور دے دیا بچہ عورت کو، ماں کو۔ باب الولد للفراش حرة كانت او امة، ولد لڑکا بستر کا ہوگا، وہ عورت آزاد ہو یا لونڈی۔ ایک مرد نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ
تو وہ بچہ مرد کو نہیں ملے گا، عورت کا بچہ ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال عورت اخبرنا آزاد ہو یا لونڈی ہو، جو بھی ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كان عتبة على عهد إلى أخيه. کیا کہا ہے؟ عن عائشة كان عتبة عهد اللہ کیوں پڑھے؟ عهد إلى أخيه سعد. عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی اپنے بھائی، یہ حدیث بڑی آپ نے پڑھی ہے پیچھے، اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی. کیا وصیت کی؟ کہ زمع کی لونڈی کا بچہ میرا ہے. زمع جو ہے نا، زمع عبد بن زمع جو آپ پڑھتے ہیں، ہاں جی، سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ زمع، اس کی جو لونڈی ہے نا، اس کا بیٹا بچہ وہ میرا ہے، اس سے لے لینا. یہ کہہ رہا ہے عتبہ اپنے بھائی سعد کو، فاقبضہ الیک. اس کو لے لینا. فلما کان عام الفتح جب فتح مکہ کا سال ہوا اخذہ سعد. تو پکڑ لیا اس کو سعد نے، یہ میرا بھتیجا ہے. قال ابن اخی عہد الی فیہ. اس نے کہا میرا بھتیجا ہے، حجی وصیت کی اس کے بارے میں میرے بھائی نے. فقال عبد بن زمعۃ. تو کہا عبد بن زمع نے. فقال اخی وابن. تو دو لفظ نظر آ رہے ہیں. فقال عبد بن زمع، فقال اخی. فقال عبد بن زمع، فقام عبد بن زمعۃ. فقام عبد بن زمع، کھڑا ہوا عبد بن زمع. فقال اخی وابن ولیدۃ. ہاں جی، اس نے کہا میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، میرا اخی، ہاں میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے. ابی ولد علی. وابن ولیدت، ابھی میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، میرا بھائی ہے. ولدا ولد علی فراشہ. ہاں، جو پیدا ہوا اس کے بستر پر. فتساوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کی کرنا ہے؟ وہ مقدمہ لائے نبی علیہ السلام کے ہاں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہ تیرا ہے، وہ تجھے ملے گا اے عبد بن زمع، کیونکہ اس کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا. الولد للفراش والآہ. آپ نے اصول قائم کر دیا، لڑکا بستر کے لیے اور زانی کے لیے پتھر، وللآخر حجر. ثم قال لسودۃ بنت زمعۃ. پھر آپ نے فرمایا سودا بنت زمع کے لیے، احتجبی منہ. ہاں اس سے پردہ کیا کرو، کیونکہ یہ عتبہ کا بچہ ہے، عتبہ کا بیٹا ہے. لما رأى من شبہہ بعتبۃ. ہاں، جو آپ نے دیکھا اس کی مشابہت سے عتبہ کے ساتھ. فما رآها حتی لقی اللہ. تو اس نے نہ دیکھا حضرت سودا کو یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا. حتی لقی اللہ. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن محمد بن زیاد انہ سمع ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد لصاحب الفراش. ٹھیک ہے، باب بچہ بستر والے کے لیے ہے. باب الولاء لمن آتاک و میراث اللقیط وقال عمر اللقیط حرا. حدثنا حفص بن عمر. سان ترجمہ تے دس دے، تین تے آندا ہے اس گل تے شک ہی کوئی کہ تینوں آندا ہے، سانوں تو دس کریں، ترجمہ کریں. الولاء لمن آتاک. ٹھیک ہے، ولا اس کی جو آزاد کرے. ولا کیا ہے؟ سانوں کی پتہ ولا کی ہے. ولا کس کو کہتے ہیں؟ غلام جی، آزاد کرنا. ولا کی ولا ہے. جی علامہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے نا سارا، ہمیں بتائیں نا ذرا ولا کیا ہے، بتائیں شاہ جی. غلام کرنے کی، آزاد کرنے کی نسبت. آزادی کی نسبت اس کی ہوگی جس نے آزاد کیا.
ومیراث اللقیط، اور لقیط کی میراث۔ لقیط کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ آپ نے آگے سند شروع کر دی تھی نا، میں اس لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں، لقیط کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو سب کچھ یاد ہے، یہ بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بیچارے سن رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے لقیط کیا ہے؟ ہم بتائیں، بتائیں نا کیا معنی ہے لقیط کا، یا آئندہ ایسی حرکت نہ کیا کرے جو آپ گندی حرکت کرتے ہیں۔ اور لقیط کی میراث یعنی گرا پڑا بچہ، جو گرا ہوا مل جائے بچہ، لقیط اسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، اس کی میراث کا کیا حکم ہے؟ وقال عمر اللقیط، وَلَقِيطُ الْمِيرَاث، آگے وقال عمر اللقیط حرًا، عمر نے کہا جو لقیط بچہ ہوتا ہے نا، جو کسی کو گرا ہوا ملے، وہ غلام نہیں، وہ آزاد ہے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت اشتریت بریرۃ، عائشہ کہتی ہیں میں نے خریدا بریرہ رضی اللہ عنہا کو، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بریرہ کو خرید لو، فإن الولاء لمن آتاک، آزادی کی نسبت اس کی ہوگی جس نے آزاد کیا۔ وأہدی لہا، فقال ہوا لہا صدقۃ، وَأُهْدِيَ لَهَا، بریرہ کو ہدیہ بھیجا گیا، کوئی گوشت کھانا گوشت تھا، آپ نے فرمایا وَأُهْدِي، وأہدی لہا، آگے فقال ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ یعنی بریرہ کو صدقہ دیا گیا تو بریرہ نے آپ کو تحفہ کر دیا، آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، لیکن اب اس کی نوعیت بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، بریرہ کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ قال الحکم وکان زوجها حرا، حاکم کہتے ہیں کہ بریرہ کا خامد آزاد تھا، لیکن آزاد نہیں تھا، اگر آزاد تھا تو پھر اختیار کس بات کا تھا؟ غلام ہی تھا۔ صحیح بات یہ کہ وہ ان کو بھول ہوئی، وہ غلام تھا۔ قال ابو عبداللہ وقول الحکم مرسل، ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ حکم کا قول مرسل ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ آزاد تھا۔ وقال ابن عباس رأیتہ عبدا، عبداللہ بن عباس کا قول صحیح ہے کہ میں نے دیکھا اس کو غلام، وہ غلام تھا۔ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنی مالک بن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الولاء لمن آتاک، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں۔ ولا اس کے جو آزاد، ولا کی سانو یار نہیں پتا، ولا دا دس دے، ولا آزاد کرنے کی نسبت، ہاں جی، آزاد کرنے کی نسبت۔ آزادی کی نسبت۔ باب میراث الصائبۃ، صائبہ جس لونڈی غلام کو چھوڑ دیا جائے اس کی میراث۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان، صائبہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں ماجا اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، لیکن یہاں مراد لونڈی غلام۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ابی قیس عن حذیل عن عبداللہ قال ان اہل الاسلام لا یصیبون، اہل اسلام لا یصیبون، وہ صائبہ نہیں کرتے، وان اہل الجاہلیت کانوا یصیبون، وہ صائبہ کرتے تھے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو بانۃ عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ اشترت بریرۃ لتعتقها، عائشہ نے بریرہ کو خریدا آزاد کرنے کے لیے، فاشترط اہلها ولاؤها، ولاءها مفعول ہے، شرط لگائی اس کے مالکوں نے ولا کی، یعنی آزادی کی نسبت ہماری طرف ہوگی، اس کی آزادی ہماری طرف منسوب ہوگی۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتریت بریرۃ، عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے بریرہ کو خریدا لأعتقها، آزاد کرنے کے لیے، فإن أهلها يشترطون ولاءها، اس کے مالک شرط لگا رہے ہیں اس کی ولا کی۔ فقال آتقیها فإنما الولاء لمن آتاک، جی وہ رکھی کرنا ہے تو
بہتر پرا بٹھا دیں آگا. فقال آتکیہا فإنما الولاء لمن آتک. اور مایا اسے آزاد کر، ولا اس کی ہوگی جس نے آزاد کیا. او قال آت الثمن. یا آت الثمن، یعنی ولا اس کی ہوگی جس نے قیمت دی. قال فاشترتها فآتقتها. حضرت عائشہ نے خریدا اور آزاد کیا. قال وخيرت نفسها فاختارت نفسها. اسے اختیار دیا گیا اپنے نفس کے بارے میں. اب تجھے اختیار ہے، ہاں جی، مغیث کے پاس رہنا چاہتی ہو یا اس کے علاوہ رہنا چاہتی ہو. تو اس نے پسند کیا اپنے آپ کو کہ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں مغیث کے علاوہ. مغیث کون ہے؟ اس کا خامد. وقالت لو آتیت کذا و کذا. وکالت لو آتیت. جی شاہ جی. وکالت لو، آتيت كذا وكذا. آگے پڑھ لیں آپ کو شاید سمجھ آ جائے. ما كنت معه. وکالت لو اوتی تو آتے تو نہیں. وقالت لو اوتیت کذا و کذا ما كنت معه. کہنے لگی اگر مجھے اتنا اتنا بھی دیا جائے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں رہنا ہی نہیں ہوں دے نال. قال الاسود وكان زوجها حرا. اسود کہتے اس کا خامد آزاد تھا. قال ابو عبداللہ قول الاسود منقطع. چل امام ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ اسود کا قول منقطع ہے، متصل نہیں. وقول ابن عباس رأیتہ عبدا اصح. اور عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے نا کہ میں نے اسے غلام دیکھا، وہ اصح اسم تفضیل کا سیگا، زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے. باب اسم من تبرأ من موالیہ. اس شخص کا گناہ جو بری ہو، برات پکڑے اپنے مالکوں سے، آزادی کی نسبت کسی اور کی طرف جوڑے، اس کا کتنا گناہ ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال علي ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله. علی کہتے ہیں جو کتاب ہم پڑھتے ہیں نا جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. غیر هذه الصحيفة. قال علی، قال علی ما عندنا کتاب نقرأه. نہیں ہمارے پاس کوئی کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں الا کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب. چلے ہونتے آ جائے گا نا ترجمہ. غیر هذه الصحیفة، علاوہ اس صحیفے کے اللہ کی کتاب ہے یا کچھ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس. وہ کون سی باتیں وہ بھی بتا دی. کو مغالطے میں نہ رہے. پتہ نہیں نبی پاک نے علی کو کیا لکھ کے دیا تھا. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے مغالطہ میں نہ رہنا. علی بتا رہے ہیں. قال فاخرجها. علی نے اس صحیفہ کو نکالا. اب پڑھ لو بھائی. کڑ کے صاحب نے رکھ دیتا. فإذا فيها أشياء من الجراحات. فإذا فيها أشياء من الجراحات. اس صحیفہ کے اندر کچھ چیزیں تھی زخموں کے قصاص کے بارے میں. من الجراحات، زخموں کے قصاص کے بارے میں. وأسنان الإبل. اور اونٹوں کی قسمیں. قال وفيها المدينة حرم. اور اس میں یہ کریں اس کا ترجمہ. اگر نہیں کرنا آپ پیچھے ہو جائیں. چلے شاہ جی آئے، ہٹ جائیں آپ. یہ کوئی نئی بات ہے. حدث صفیہ حدث، اس کا معنی نہیں آتا آپ کو. کوئی بندہ چونی اچ بدعت کرے، کوئی نواں کام کرے، یا قصور اچ یا پنجاب اچ یا پاکستان اچ یا دنیا کے کسی اور حصے ان تے اجازت ہے نا پھر، کیونکہ حدیث مدینہ کے بارے آئی ہے جی. نہیں کوئی مطلب لے سکتا ہے نا اس سے. حدیث مدینہ کے بارے آئیے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ادھر پاکستان میں رہ کے بدعت کر سکتے ہیں. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دین مدینہ سے آیا ہے. مکہ مدینہ وہ مرکز ہے. اگر کوئی مدینہ میں نہیں کر سکتا تو
دنیا کے دوسرے حصے میں اسے کیا حق حاصل ہے؟ پاکستان میں رہ کے اسے کون سا حق ہے بدعت کرنے کا؟ يسعى بها أدناهم ٹھیک ہے، کوشش کر سکتا ہے ان کا ادنا آدمی. فمن أغفر مسلما جو مسلمان کا ذمہ توڑے فعليه لعنة الله اس پہ والملائكة اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. لا يقبل منه يوم القيامة صرف نہیں قبول کی جائے گی اس سے قیامت کے دن صرف کا معنی کوئی نفل ولا عادل اور نہ فرض. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. نبی علیہ السلام نے منع کیا ولا کی بے سے، یعنی آزادی کی نسبت ولا، اس کو بیچنا نہیں چاہیے. وعن هبته اور ہبہ سے بھی آپ نے منع کیا. باب اذا اسلم على يدي. جب کوئی اسلام لائے کسی کے ہاتھ پر، اب وہ اس کا غلام ہوگا؟ نہیں، غلام نہیں ہوگا. وكان کسی کو کوئی مسلمان کرے تو جس کو مسلمان کر رہا ہے وہ اس کا غلام نہیں ہوگا. وكان الحسن لا يرى له ولاية. وکان الحسن لا يرى ولا بتائیں. وکان الحسن لا يرى له ولاية. حسن بصری رحمہ اللہ نہیں خیال کرتے اس کے لیے ولا، یعنی کوئی کسی کو مسلمان کرے جس کو مسلمان کر رہا ہے نہ وہ اس کا غلام ہے اور نہ اس کی ولا اس کی طرف ہوگی آزادی کی نسبت. مولا یعنی اس کا وہ مولا بھی نہیں کہلوائے گا. مولا ابن عمر ہے، اس کا وہ مولا بھی نہیں کہلوائے گا، وہ مکمل طور پہ آزاد ہے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا اس کی نہیں جو مسلمان کرے، ولا اس کی ہے جو آزاد کرے. یعنی ولا اس کی طرف منسوب ہوگی جو آزاد کرے، نہ کہ جو مسلمان کرے. یہ بڑے اصول ہیں، سمجھنے چاہیے آپ کو. ويذكر عن تميم الداري. اور مذکور ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، رفعه انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا. مرفوع حدیث عبداللہ صاحب، مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے بتائیں ذرا. عبداللہ مرفوع حدیث، یہ منہ تو چھٹا مارو، نیند آ رہی ہے. ہاں جی جناب اچھی بولو، ساسی میں سن لئیے سانو بھی سمجھ آ جائے کی تسی پھول بکھیر رہے ہو. مرفوع ڈائریکٹ دا کی مطلب ہے؟ یعنی تو کہہ دے میں کہ میں نبی اسلام کو سنا، یہ ڈائریکٹ ہو گیا. تو کہیں کہ اے حدیث سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈائریکٹ ہو گیا. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تو کیویں سنا نبی اسلام کو؟ ڈائریکٹ کیا ہے یار؟ اچھی تو بول. نہیں ابو رہنا تو ہو گیا نا، تو کیویں کہہ سکنا، یا میں کیویں کہہ سکنا کہ میں نبی اسلام کو سنیا؟ ڈائریکٹ بتائیں شاہ جی مرفوع کیا حدیث ہے؟ شاید صحابی کے تعلق کو چھوڑ کر. جی صحابی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر آپ یاد تو بہت کرتے ہیں، کوئی چیز آپ نے اپنے پاس نہیں لکھی، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ یار، بڑا افسوس ہے. مرفوع حدیث وہ ہے جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچے، جس کی سند ڈائریکٹ شیکٹ کوئی نہیں، جس کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچے. یعنی میں اپنے استاد سے، انہوں نے 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 امام بخاری سے، انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے. یہ ہے مرفوع حدیث. قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. ہاں، اور فرمایا وہ زیادہ لائق ہے اس کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں. کون؟ جس نے اس کو مسلمان کیا، اس کا زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ جس کو کر رہا ہے. واختلفوا في صحة هذا الخبر. اور انہوں نے اختلاف کیا اس خبر کی صحت کے بارے میں.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها ألا أن ولاءها لنا ولا ہماری ہوگی. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باب تو یہ ہے کہ جو اسلام لائے کسی کے ہاتھ پر. ہاں تو حدیث کے ہاں بتائیں. اسلام لانے کا تعلق ولا کے ساتھ نہیں ہے. شاباش. اور ولا تو اس کے جس نے آزاد کیا. یعنی باب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جو کسی کو مسلمان کرے اس کی آزادی اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی، آزادی اس کی طرف منسوب ہوگی جس نے اسے آزاد کیا، نہ کہ مسلمان کیا. حدثني محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترت أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فإنما الولاء لمن أعتق. ٹھیک ہے. آت الوارکہ جس نے پیسے دیے، احدکم بواریککم قالت جس نے قیمت دی. قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخیرها. میں نے آزاد کر دیا اس کو، نبی علیہ السلام نے اسے بلا کے اختیار دیا، بی بی اب تمہاری مرضی، اکیلی رہنا چاہتی ہو یا اپنے خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو. فخیرها من زوجها فقالت لو اعطانی كذا وكذا ما بت عنده. اس نے کہا اگر وہ مجھے اتنا بھی دے میں اس کے پاس ایک رات بھی نہیں رہوں گی، وہ نہیں میں نے کو رہنا. فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرا. اس کا خامد آزاد تھا، لیکن زیادہ صحیح کیا ہے کہ وہ غلام تھا. اگر آزاد تھا تو پھر تو اختیار نہیں نہ ہو سکتا. باب ما یرث النساء من الولاء. ہاں، عورتیں ولا کی وارث بن سکتی ہیں، یعنی ولا عورتوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے، نہ کہ مردوں کی طرف تو ہو ہی سکتی ہے نا، وہ تو ہے ہی، عورتوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام عن نافع عن ابن عمر قال ارادت عائشة ان تشتري بريرة فقالت للنبي. دو ولاؤں آ گئی ہیں، نافع بھی نافع اور ادھر عائشہ کی حدیث بھی آ گئی بریرہ والی. چلے. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. وہ امام بخاری ایک حدیث میں سے کتنے مسئلے نکال رہے ہیں ہمارے لیے. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الوارثة وولي النعمة. اور والی بنے احسان کا، آزاد کرنے کا احسان. باب مولا القوم من انفسهم وابن الاخت. قوم کا مولا انہی میں سے ہے اور بھانجا بھی، وابن الاخت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالک سے، وہ نبی علیہ السلام سے. قال مولا القوم من انفسهم. قوم کا مولا یعنی ان کا آزاد کیا ہوا غلام انہی میں سے ہے. او کما قال. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. قال ابن اخت القوم منهم او قوم کا بھانجا انہی میں سے ہے، او من انفسهم. ٹھیک ہے، منہم او من انفسهم. باب میراث الاسیر وکان میراث الاسیر، قیدی کی میراث کا بیان. میراث الاسیر. وکان شریح یورث الاسیر. اور امام شریح وارث بناتے تھے قیدی کو کہ قیدی وارث بنے گا، اتنے کہ جیل چلا گیا تو ان معروم ہو گیا. فی عید العدو. ایسا قیدی جو دشمن کے ہاتھوں میں ہے.
وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ اور وہ کہتے تھے امام شریح کہ وہ زیادہ محتاج ہے، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے. وقال عمر بن عبد العزیز اور کہا عمر بن عبدالعزیز نے عجز وصیت الاسیر نافذ کر قیدی کی وصیت کو، اس کو نافذ کیا جائے گا. عجیز بنا نافذ کرو قیدی کی وصیت کو وَأَطَاقَتَهُ اور اس کی آزادی کو، وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ اور اس چیز کو بھی جو کرے اپنے مال میں، اسے پورا اختیار ہے مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ جب تک وہ نہ بدلے اپنے دین سے. فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ کیونکہ وہ اسی کا مال ہے، جو چاہے کرے، يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ. کر سکتا ہے اس میں جو چاہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی عن ابی حازم عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک مالا فلورثته. ہاں شاہ جی اس کا معنی کر دیں، جو اپنا مال چھوڑ کے مرے گا تو مال اس کے ورثاء کو ملے گا. سبحان اللہ. ومن ترک کلا فالینا. جو قرض چھوڑ کے مرے گا اس کا قرض ہم ادا کریں گے. جی میاں صاحب نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ جو مال چھوڑ کے مرے گا مال کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو قرض چھوڑ کے مرے گا اس کا قرض ہم ادا کریں گے. باب لا یرث المسلم الکافر نہیں وارث بن سکتا مسلمان کافر کا، ولا الکافر المسلم اور نہ کافر مسلمان کا. فاذا اسلم قبل ان یقسم المیراث. اگر وہ اسلام لائے وراث کے تقسیم ہونے سے پہلے، پھر بھی نہیں، فلا میراث لہ. اس کو میراث نہیں ملے گی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. ٹھیک ہے. ولا الكافر المسلم. نہ مسلمان کافر کا وارث نہ کافر مسلمان کا وارث. باب میراث العبد النصرانی عیسائی غلام کی وراثت کا بیان، والمکاتب اور مکاتب غلام جس کی مکاتبت کر لے اس کا مالک کہ تم نے مجھے 10 سال ہر سال میں ایک قسط دینی ہے، یعنی 10,000 روپیہ 10 سال میں ادا کرنے، وہ مکاتب ہوتا ہے. واسم من اتفا من ولدہ. وہ اس میں من انتفا، اور گناہ اس شخص کا جو انکار کرے اپنے بچے کا، بچہ اس کا ہے لیکن وہ کہے نہیں یہ میرا نہیں، میں اس کا باپ نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. باب من ادعا اخن او ابن اخین. جو دعویٰ کرے بھائی کا یا بھتیجے کا، وہی حدیث عتبہ اور زمہ والی، اس کی راویہ حضرت عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص. ٹھیک ہے پڑھتے جائے. وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي. یا رسول اللہ یہ میرا بھتیجا ہے. عتبة بن أبي وقاص. اور یہ عتبہ بن ابی وقاص سے اس کا بچہ ہے. آہدہ الی انہ ابنہ. اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اس کا بچہ ہے، یعنی اس نے زنا کیا تھا اس کے باپ کی لونڈی کے ساتھ. الی شبہہ وقال عبد بن زمعۃ ھذا اخی. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد علی فراش ابی. کیونکہ یہ میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا، من ولیدتہ اس کی لونڈی میں سے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہہ فرعا شبہن بینا. رسول اللہ نے دیکھا اس کی مشابت کی طرف، آپ نے دیکھی واضح مشابت،
کس کے ساتھ؟ عتبہ کے ساتھ۔ بعتبہ فقال هو لك یا عبد الولد، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا وہ تجھے ملے گا اے عبد، هو لك یا عبد الولد للفراش وللآہر، بچہ بستر کا ہوگا، زانی کو پتھر مارے جائیں گے۔ الحجر واحتجبی واحتجبی، منہ یا سودۃ، اور پردہ کیا کرو اس سے اے سودا۔ بنت زمعۃ قالت فلم یر سودۃ قط، اس نے اس کے بعد کبھی بھی حضرت سودا کو نہیں دیکھا۔ باب من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنی نسبت کرے اپنے باپ کے غیر کی طرف، فلانا میرا باپ ہے، یا کوئی کہے فلانا میرا استاد ہے، ہاں جی، یا کوئی کہے فلانا میرا مالک ہے، یہ ہے۔ حدثنا مسدد یا کوئی کہے کہ میری برادری فلانی ہے، کئی بندے اپنے برادریاں چھپاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو کوئی برادری کا تصور نہیں، سارے آدم کے بیٹے ہیں، ہاں جی، میرا فلانی برادری نال تعلق ہے۔ یہ خاندان قوم ہے تو اس کو پہچان کے لیے بنائی گئی، ہاں یہ تو تعارف ہو بس، پنڈ جو ہو رہے ہیں جب شہر چاہے تو اور ہو گئے۔ بالکل ایویں حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن ویسے ہی ہے نا، سارے پنڈ دے براسی کو کڑ جا کے کھرل نے کوئی سنتا ہی نہ پیا ہوئے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد بن مهران عن ابي عثمان عن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعا الى غير ابي وهو يعلم انه غير ابي، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، فالجنة عليه حرام، جنت اس پہ حرام ہے۔ فذكرته لأبي بكر فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، میرے کانوں نے بھی سمیت نہیں پڑھنا، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، ووعاه قلبي میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد کیا۔ من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا أسباغ بن فرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وعن جعفر بن ربيعة عن عراق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم، اور نہ اعراض کرو اپنے آباء و اجداد سے، جو ہیں وہی بتایا کرو، جو تم ہو وہی کہا کرو۔ فمن راغب عن أبيه فهو كفر، فهو کفر، یعنی یہ کفر ہے، ایسا کام کفر ہے۔ یہ کفر اصغر کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں جی باب اذا ادعت بالکل ٹھیک۔ مرات، یہ کفر، آپ اس کا معنی یہ کریں نا، یہ کفر والا کام ہے، کافروں والی حرکت ہے، یہ کافروں والی حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا۔ ہمارے شیخ تو اس کا معنی بھی یہی کیا کرتے تھے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل اسلام سے نکل گیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کام کیا، کہ کافر نماز نہیں پڑھتے، اسلام سے خروج نہیں ہے۔ اس لیے نا میں کہتا ہوں ذرا ہاتھ ہولا رکھیا کرو، بڑے بڑے فتوے نہ لایا کرو، ہاتھ ہولا رکھیا کرو۔ باب اذا دعات مرات ابنا، اذا ادعات دعت المرأۃ ابنا، جب دعویٰ کرے عورت بچے کا کہ میرا ہے، دوسری کہے میرا ہے، وہ حدیث آ رہی سلیمان علیہ السلام والی۔ جس نے کہا کہ میں چھری سے کاٹ دیتا ہوں۔ ہاں جی۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امراتان ومعهما ابناهما، دو عورتیں جاری تھی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں کے پاس بچے تھے۔ جاء الذئب آیا بھیڑیا فذهب بابن احداهما، تو ان میں سے ایک کا بچہ لے گیا۔ فقالت لصاحبتها، وہ کہنے لگی اپنی ساتھن کے لیے، صاحبتها، کون کہنے لگی؟ جس کا بچہ بگیاڑ لے گیا تھا، وہ دوسری کو کہنے لگی انما ذهب بابنك، بگیاڑ تو تیرا بچہ لے گیا ہے، اور یہ زندہ جو ہے یہ میرا ہے۔ یہ میرا ہے۔ وقالت الاخرى انما ذهب بابنك، ہاں، اور دوسرے نے کہا کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا ہے، میرا نہیں، میرا میرے پاس ہے۔ فتحاكمتا الى داؤد، وہ فیصلہ لائی داؤد علیہ السلام کے پاس، فقضى به للكبرى،
تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا بڑی کے لیے، بڑی کے لیے وہ ذرا تیز تھی نا، چلاک تھی، ان کی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ فیصلہ لے گئی۔ فخرجتا علی سلیمان، یعنی جس کا بچہ لے گیا تھا نا بھگیاڑ، اس کے لیے فیصلہ دے دیا، دوسری کا اس کو دے دیا بچہ۔ فخرجتا علی سلیمان ابن داؤد، تو وہ گئی سلیمان بن داؤد کے پاس، فاخبرتاہ، ان دونوں نے ان کو بتایا یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فقال ائتونی بالسکین، اور میں اب باتوں سے بات نہیں بڑھے گی، اللہ اس واسطے جڑے جج ہوں نا انہوں نے بہت سمجھدار ہونا چاہیے، سیاح ہونا چاہیے۔ ہاں جی، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں لاؤ میرے پاس چھری، اشکہ بینہما، میں اس کو کاٹ دوں، پھاڑ دوں، ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فقالت الصغریٰ لا تفعل، ہائے 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 ہائے، جس کا بچہ تھا نا، جس کا تھا، چھوٹی کہنے لگی ایسا نہ کرو، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، ہوا ابنہا، وہ اسی کا بچہ ہے۔ اللہ نبی جی انہوں ہی دے چھڑو، اندہ ہی ہے۔ پر زندہ رہن دو۔ فقضا بہ للصغریٰ، تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا چھوٹی کے لیے، جس کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے کہا کرتے تھے نا ہمارے شریف الہ آبادی مولانا رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نبی سلیمان جی وڈو نہ کٹو نہ اینو ہی دے چھڈو کدی جیندے دا منہ ہی تک لواں گی۔ قال ابو ہریرہ واللہ ان سمیت بالسکین قط الا یومئذ، نہیں سنا تھا سکین کا لفظ کبھی بھی مگر اس دن، یعنی چھری کو سکین بھی کہتے ہیں، ہم تو مدیہ ہی کہا کرتے تھے، مدیہ، وما كنا نقول الا المدیہ، مدیہ، سکین کا لفظ پہلے دفعہ ہم نے سنا تھا اس دن۔ باب اللقائف، ہاں جی، باب اللقائف، باب کیا پڑھ رہے لفظ صحیح پڑھے، قائفہ، قائف کیافہ لگانے والا، باب قائف، قائف کیافہ سے گویڑ اندازہ، یہ بندے سیانے ہوندے ہیں نا انہوں گویڑ بھی ٹھیک ہوندے نے۔ کہ اندی مشابہ جنہیں پیونا جنہیں، ہاں جی۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، ایک دن نبی علیہ السلام عائشہ کے پاس آئے خوشی خوشی، مسرور خوشی خوشی، تبرق اساریر وجهه، چمک رہے تھے آپ کے چہرے کے خطوط، لکیریں، تبرق اساریرو وجہی، فقال الم ترئی ان مجززا، اور میں عائشہ تو نے دیکھا نہیں، ان مجززا، نظر آنفا الى زید بن، مجزز نے دیکھا ابھی ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کی طرف، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، اور کہا یہ قدم بعض بعض سے ہیں، کیونکہ اسامہ کا رنگ نا بہت سیاہ تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اسامہ زید کا بچہ نہیں، لوگ باتیں کرتے تھے، تو اس نے کیا کہا مجزز نے جو قائف تھا کہ یہ قدم بعض بعض سے، آپ خوش ہو گئے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، ٹھیک ہے، فقال اي عائشة الم تري ان مجززا داخل فرعا اسامة وزيدا، مجزز مدلجی آیا دیکھا اسامہ بن زید کو اور زید کو، وعليهما قطيفة، ان دونوں پہ چادر تھی، یعنی باپ بیٹا چادر میں لیٹے ہوئے تھے، قد غطيا رؤوسهما، انہیں ڈھانپ رکھے تھے اپنے سر، قدم ننگے تھے، وبدت اقدامهما، فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ قدم بعض بعض میں سے ہیں، لگتا ہے ابھی پیو پتر ہی نے، کتاب الفرائض ختم، لفظ کتاب الفرائض ختم، آگے کتاب الحدود پڑھیں گے، پڑھ لیں۔ حدود پڑھ لیں، تھوڑی سی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، حذر ڈرایا جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، باب الزنا
والشرب الخمر. زنا اور شراب پینے کا بیان. وقال ابن عباس ينزع عنه نور الإيمان في الزنا. اور نکال لیا جاتا ہے اس سے ایمان کا نور جب وہ زنا کرتا ہے. ایمان نکل جاتا ہے، ایمان سے وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نہیں زنا کرتا کوئی زانی جب زنا کرتا اور وہ مومن ہو. مومن زنا نہیں کرتا. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نہیں پیتا شراب جب وہ پیتا ہے اور وہ مومن ہو. ولا يسرق حين يسرق وهو اور مؤمن. نہیں چوری کرتا جب وہ چوری کرتا ہے اور وہ مومن ہو. ولا ينتهب مومن شراب نہیں پیتا، مومن زنا نہیں کرتا، مومن چور نہیں ہوتا. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه. اور وہ نہیں لوٹ مار کرتا. ہاں جی، نہبتن یرفع الناس إليه فيها أبصارهم. کہ لوگ اٹھائیں اس کی طرف اپنی نظریں. یعنی ایڈا بڑا ڈاکہ لوگ آخر بڑا ڈاکہ پہ آیا، آج بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا ڈاکہ، ان کے معاشرے میں دہشت پھیلانے کے لیے. ہاں جی. وهو مؤمن. اور وہ مومن ہو. مومن ڈاکو نہیں ہوتا. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة. الا النہبہ، یعنی اس میں نہبہ کا لفظ نہیں، لا ينتہب کا لفظ نہیں. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. شرابی کو مارنے کے بیان میں. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حاب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد. مارا شراب کے بارے. شرابی کو کیا مارا؟ جرید، چھڑی، والنعال، جوتے. وجلد ابو بکر 40. اور کوڑے لگائے ابو بکر نے 40. باب من امر بضرب الحديد بضرب الحد في البيت. یہ حد گھر میں لگائی جائے، حد گھر کے اندر. اس کا حکم دینے کے بعد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان. نعمان کو لایا گیا، او بابن النعيمان، یا نعمان کے بیٹے کو، شاربا، جس نے شراب پی تھی. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه. جو گھر میں تھے آپ نے سب کو حکم دیا کہ اس کو ماریں. قال فضربوه وكنت انا في من ضربه بالنعال. اور میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس کو مارا. کس چیز کے ساتھ؟ جوتوں کے ساتھ. باب ضرب بالجريد والنعال. جرید کے ساتھ، نیال کے ساتھ مارنا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بنعيمان او بابن النعيمان وهو سكران فشك عليه وامر. آپ پہ بڑا یہ معاملہ ناگوار گزرا. فشک علیہ وامر من في البيت ان يضربوه فضربوه بالجريد والنعال فكنت في من ضربه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو ذمرة انس عن يزيد بن الحارث هادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب. ٹھیک ہے. قال اضربوه قال ابو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله. کوئی ہاتھ سے مار رہا تھا، کوئی جوتے سے، والضارب بثوبه، کوئی کپڑے سے. کپڑے سے. تیری ایسی تیسی. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. اللہ تجھے ذلیل کرے. یہ نہیں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا اور تو گندے کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ تجھے ذلیل کرے. قال لا تقولوا اور هكذا. میں یہ نہ کہو، یہ تو تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. وہ تو کہتا ہے کہ ایسے لفظ تم نکالا کرو زبانوں سے. ان کو اس کو سزا تو مل رہی ہے. ہاں جی، سزا تو مل گئی اس کو. لا تعینوا علیہ الشیطان. ٹھیک ہے. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حسين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن ابي طالب قال ما كنت لاقيم حدا على احد. نہیں ہوں میں کہ قائم کروں حد کسی ایک پر.
فيموت وہ مر جائے فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر اور میں پاؤں اپنے آپ یعنی مجھے اس کا غم ہو ہاں جی مگر شرابی فإنه لو مات اگر وہ مر جائے شراب پینے والا یعنی حد لگانے کی وجہ سے مارنے کی وجہ سے اگر وہ شرابی مر جائے مجھے اس کا بہت غم ہوگا وديته اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا اس کا کیوں غم ہو رہا ہے کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی خاص حد نہیں رکھی ان کی اتنی سخت سزا نہیں کہ اتنی سخت نہیں جیسے زانی کیے ڈاکو کیے ہمارے ہاں تو خیر ویسی سزائیں نہیں ملتی انہوں نے نہیں ملتی تینوں کی نہیں ملتی ہاں جی شرابی نو کنے دینی ہمارے ہاں تو بڑے بڑے مجرم ہاں جی موج کر رہے ہیں بڑے بڑے مجرم دنا رہے ہیں ہاں جی کچھ جیلوں میں مزے لے رہے ہیں کوئی نہیں ان کو کئی سال ہو گئے حالانکہ حدود سے نظام چلتا ہے ہاں جی حدود کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی برکتیں آتی ہیں آپ نے حدیث پڑھی ہے نا 40 دن مسلسل بارش پڑنے سے اگر زمین پر ایک حد لگا دی جائے وہ بہتر ہے ایک حد کی وجہ سے برکتیں ہمارے ہاں مہنگائی بدامنی ہاں جی اور لا قانونیت بے ضابطی ہاں جی نفس و نفسی کل آپ نے دیکھا سنا کہ یکدم 5 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا باتیں بڑی کرتے ہیں ہمارے حکمران یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے حدود کوئی نہیں اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے حدیں نہیں لگتی حدود نافذ نہیں ہوتی ہاں جی وہ چونیا میں سمجھتا تھا وہ جو بدماش چونیا میں جو واقعہ ہوا آج سے 2.5-3 سال پہلے میں نے تو سمجھا تھا اسے فوراً سزا ملے گی حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے بدماشوں کو ہاں جی چوراہے میں لٹکایا جائے انہیں سزا دی جائے جو بنتی انہیں دی جائے سزا سر عام لوگوں کے سامنے تاکہ دوسرے لوگ رک جائے باز آ جائے عبرت حاصل کریں لیکن کوئی نہیں یہاں تو کیس چلتے ہیں کیس کئی سال کیس چلتے ہیں سزا کوئی نہیں ملتی آج فلانی جگہ پہ زیادتی ہو گئی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا سزائیں کوئی نہیں حدود کوئی نہیں بس کیس چلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وذالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنہ یہ اس لیے کہ نبی السلام نے اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کس کا شرابی کے بارے میں شرابی پر حد لگانا ہاں جی حدثنا مکی بن ابراہیم عن الجعید عن یزید بن خصیفہ عن الصائب بن یزید قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس شارب لایا جاتا تھا شرابی نبی السلام کے زمانہ میں وامرأة ابی بکر اور ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں وصدرا من خلافت عمر اور عمر کی خلافت کے شروع دور میں فنقوم الی بایدینا ونعالنا چلو ہم اسے مارتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ واردیاتنا اور اپنی چادروں کے ساتھ حتی کان آخر امرات عمر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ ہوا فجلد 40 تو عمر نے 40 کوڑے لگائے حتی اذا عتوا وفسقوا یہاں تک کہ جب وہ سرکشی پہ اتر آئے شرابی انہوں نے زیادہ شرابیں پینی شروع کر دی جلد 80 اوہ سزائیں سخت ہو گئی اور فاسق ہو گئے انہوں نے کر دیے 80 کوڑے ساڑھے جیویں سزاواں کٹیاں بندے زیادہ سرکش ہو گئے عمر نے طریقہ بتایا اگر جرائم بڑھ جائیں تو اگر جرائم بڑھ جائیں سزائیں بڑھا دیں عمر نے سزا میں بھی سختی کر دی باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر باب ما یکرہ ہو من لعن شارب من لعنا جو لعنت کرے شرابی کو اس کی کراہیت کا اسے لعن تان نہیں کرنا چاہیے سزا مل گئی وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّن مِّلَّتِهِ وہ دین اسلام سے باہر نہیں مسلمان ہی ہے حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال
عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ ایک آدمی نے اسلام کے زمانہ میں اس کا نام عبداللہ تھا. وکان یلقب حمارا ہاں وکانا یلقب حمارا وکانا یلقب حمارن، اس کا حمار لقب تھا، حمار. وکان یضحک القوم وکانا یضحک یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھا وہ ہنساتا نبی علیہ السلام کو، گلا بڑیاں سونیاں کرتا سی، شغلی بندہ سی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب اور رسول اللہ نے اس کو کوڑے مارے تھے شراب کے بارے میں، شراب پینے کی وجہ سے. فأوتی به یوما اسے لایا گیا ایک دن، ان بار بار وہ شراب پیندا سی، کوڑے کھاندا سی. فآمر به فجلد آپ نے حکم دیا، اسے کوڑے مارے گئے. فقال رجل من القوم اللهم لعنه ایک آدمی نے لوگوں میں سے کہا اللہ اس پہ لعنت کر. ما اکثر ما یؤتی به کتنی دفعہ بار بار اس کو لایا جاتا ہے، بار بار ہی پیندا ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه اور میں اسے لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت انه يحب اللہ ورسولہ ہائے اور میں جو میں جانتا ہوں نا یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ بن جعفر قال حدثنا انس بن عیاض قال حدثنا ابن الحاد قال حدثنا ابن الحادی عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسکران یہ لفظ نہ کھائیں. اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسکران فقام یضربہ سکران کا معنی بہوشی، ان کے شراب کے نشہ، نشہ پی، نشئی، نشے والا. فقام یضربہ فمنا من یضربہ بیدہ ومنا من یضربہ بنعلہ ومنا من یضربہ بثوبہ. فلما انصرف قال رجل ما له اخزاه اللہ اللہ اسے رسوا کرے، اخزاہ اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا عون الشیطان شیطان کے مددگار نہ بنو علی اخیکم. اپنے بھائی کے خلاف. باب السارق حین یسرق. چور جب چوری کرتا ہے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبداللہ بن داؤد قال حدثنا فضیل بن غزوان عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق اذا لم یسمى. اذا لم ٹھیک ہے، چور کو لعن طعن کرنا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة ہاں جی، فتقطع يده آنڈے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ويسرق الحبل رسی چوری کرتا ہے. فتقطع يده. قال الاعمش كانوا يرون انه بيض الحديد. آنڈے سے مراد لوہے کا انڈا. والحبل اور رسی كانوا يرون انه منها ما يسوي دراهم. ما یساوی نہیں، حاشیے میں یساوی لکھا ہاں یساوی پڑھے. ما یساوی ما یساوی دراهم، جو درم کے برابر ہو، یساوی. ٹھیک ہے. ایک باب اور پڑھ لیں. آگے نہیں بات آئی. باب الحدود الکفارہ. اچھا، الحدود حدیں مٹا دینے والی ہے، یعنی حدود سے جب حد لگ جائے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.